بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا کما هو اہلہ، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب شرح باب ہادی عشر، سبق نمبر 78، فصل ہفتم۔ اس فصل سے انشاءاللہ معاد کے بارے میں گفتگو ہے، قیامت کے متعلق گفتگو ہے۔ تو اس حوالے سے آج پہلی گفتگو معاد کے بارے میں۔ الفصل السابع المعاد، معاد میں 6 چیزوں کے بارے میں بات کی جائے گی۔ پہلی بات المعاد الجسمانی، کہ معاد جسمانی، ہمارا جو اعتقاد ہے کہ روز قیامت صرف روح کی معاد نہیں ہوگی بلکہ اجسام بھی واپس آئیں گے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں معاد صرف روحانی ہوگی اور بعض کہتے ہیں معاد روحانی اور جسمانی ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معاد جسمانی ہوگی۔ اکثر فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں، عرفاء اور فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ معاد صرف روحانی ہوگی، جسمانی نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس عقلی ادلہ موجود نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ معاد بدنی اور معاد جسمانی ہوگی۔ دوسرا، میں یاجب عادت ہو، کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا اعادہ واجب ہے، کون کون سے افراد ہیں کہ جن کو دوبارہ زندہ کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات الاقرار باخبار النبی، معاد جسمانی اور وہ افراد کے جن کا اعادہ واجب ہے، یہ سارا ثابت ہوگا اس بات سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی ہے اور ان کا اقرار کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ چوتھی بات ثواب و عقاب کے حوالے سے ہوگی۔ پانچویں بات توبہ کے بارے میں، اور آخر میں بات کریں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے۔ تو آج سب سے پہلی بات ہے معاد جسمانی کے متعلق۔ فرماتے ہیں اتفق المسلمون کافۃ علی وجوب المعاد البدنی، تمام مسلمانوں کے جتنے بھی فرق ہیں، تمام فرق مسلمین کا اتفاق ہے کہ معاد بدنی واجب ہے۔ بدن گرچہ دنیا میں گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے سال ہا سال سے، لیکن روز قیامت خداوند عالم اسی بدن کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ایک دلیل کیا ہوئی؟ اتفاق مسلمین، یعنی اجماع مسلمین۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ لَوْلَاهُ، اگر معاد عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں، لولاہ، اگر معاد نہ ہوتی، روز قیامت بدنوں کو، انسانوں کو دوبارہ نہ پلٹایا جاتا تو لاقاب ہوا تکلیف، تو تکلیف کبھی تھی۔ بالآخر خداوند عالم نے انسانوں پہ تکالیف عائد فرمائی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق الناس ہیں، حقوق اللہ ہیں، یہ سارے کے سارے خداوند عالم نے انسانوں پہ فرض قرار دی ہیں، تکالیف ڈالی ہیں۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر افراد ایسے ہیں کہ جن کو جزا نہیں ملتی، اور اس طرح افراد ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، تو ان کو اس دنیا میں ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ نہیں دیا جاتا، اور اس طرح باقی تکالیف بھی ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے، کچھ ایسے ہیں جو تکالیف کو انجام دینے والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو تکالیف کو انجام دینے والے نہیں ہیں، کچھ مسلم ہیں، کچھ کافر ہیں۔ لہٰذا ایک دن کا ہونا ضروری ہے کہ تمام کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اور جو جزا کی اہلیت رکھتے ہیں ان کو جزا دی جائے، اور جو سزا کی اہلیت رکھتے ہیں ان کو سزا دی جائے۔ بس عقل یہ کہتا ہے کہ ایک دن کا ہونا ضروری ہے، اسی کے اعتماد۔ تیسری دلیل وَلِأَنَّهُ ممکن، معاد یہ امر ممکن ہے، اور امر ممکن اگر اس کے بارے میں خبر آ جائے، سچی خبر آ جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ وَلِأَنَّهُ مُمْكِنٌ، معاد ممکن ہے، وَالصَّادِقُ، اور صادق یعنی پیغمبر اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قد اخبر بثبوتہ، اس کے ثابت ہونے کے بارے میں خبر دی ہے، روایات ہیں، فَيَكُونُ حَقًّا، پس حق ہے۔
3 دلیلیں ہو گئیں. والآیات الدالۃ علیہ، اور چوتھی دلیل قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جو معاد پر دلالت کرتی ہیں. اور اسی طرح والانکار ولا جاہدہ، وہ افراد کے جو معاد کے روز قیامت کے انکاری ہیں ان کی توبیخ کی گئی. اس سلسلے میں کافی ساری آیات شریفہ موجود ہیں جو انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی. یہاں تک گفتگو تھی جناب علامہ مہلی رحمۃ اللہ علیہ کی. اقول فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المعاد زمان العود و مکانہ. لفظ معاد عادہ یعود سے اس میں زمان اور اس میں مکان ہے. معاد یعنی وہ زمانہ کہ جس میں بازگشت ہوگی، یا وہ مکان کہ جس میں بازگشت ہوگی. عادہ یعود سے پلٹنا. والمراد بھی ہونا، اور جہاں علم کلام میں معاد سے مراد کیا ہے، اصطلاح اس کا معنی الوجود الثانی للاجسام، اجسام کو دوبارہ وجود دینا، واعادتها بعد موتها وتفرقها، اور ان کو دوبارہ پلٹانا ان کی موت اور پراکندہ ہو جانے کے بعد، گل سڑ جانے کے بعد، خاک ہو جانے کے بعد ان کا دوبارہ اعادہ، اسے کہتے ہیں معاد. وہ حق کن، فرماتے معاد کا عقیدہ حق ہے، واقعن اور ایک واقعیت رکھتے، خلافا للحکماء، یہ کل حکماء کے خلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں معاد صرف روحانی ہوگی، جسمانی نہیں ہوگی، بدنی نہیں ہوگی. والدلیل علی ذالک من وجوہ، معاد کے ہونے پہ، معاد بدنی کے ہونے پہ، معاد جسمانی کے ہونے پہ چند دلیل ہے. الاول، ان میں سے پہلی دلیل اجماع المسلمین علی ذالک، تمام فرق اسلامیہ کا اجماع ہے اس بات پہ، من غیر نکیر بینہم فیہ، اس مسئلے میں کوئی بھی انکاری نہیں ہے. و اجماعہم جا، اور مسلمین کا اجماع حجت ہے. الثانی، دوسری دلیل انہ لو لم یکن المعاد حقا، اگر معاد حق نہ ہو، بدنوں کا دوبارہ پلٹایا جانا حق نہ ہو، لقابہ التکلیف، تو تکلیف دینا محال ہے، درحالہ کہ خداوند عالم نے تکلیف دی ہے. والطالی باطل، طالی یعنی تکلیف کا کبھی ہونا یہ کیا باطل ہے، کیونکہ خداوند عالم کی ذات کبھی فعل انجام نہیں دیتی. پس اگر انہوں نے تکلیف دی ہے تو یہ تکلیف کبھی نہیں ہے، تو جب تکلیف کبھی نہیں ہے فالمقدم مثلہ، تو مقدم بھی اسی طرح باطل ہے، بنا بری معاد حق ہے. یہ جملہ شرطیہ ہے. فرماتے ہیں ان میں سے جو پہلا جملہ ہے لو لم یکن المعاد حقا لقابہ التکلیف، اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ کیوں تکلیف محال ہوگی، کبھی ہوگی. بیان الشرطیہ ان التکلیف مشقۃ مستلزمۃ للتعویض عنہا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کے سر پہ ذمہ داری ڈالنا ایک مشقت ہے، اور ایسی مشقت ہے کہ جس کا عوض دینا لازم ہے. ایسی مشقت، ایسی ذمہ داری کہ جس کی تعویض ضروری ہے، عوض دینا واجب اور ضروری ہے. کیوں؟ فإن المشقۃ من غیر عوض ظلم، کسی کو مشقت دینا، تکلیف دینا بغیر عوض کے ظلم ہے. وذالک العوض لیس بحاصل فی زمان التکلیف، اور یہ عوض ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمان تکلیف میں حاصل نہیں ہے. جو نماز پڑھ رہا ہے موقع پہ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، جو روزہ رکھ رہا ہے موقع پہ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، سوائے مشقت کے کچھ بھی نہیں ہے. لذا فلا بد حینئذ من دار آخر یحصل فیہ الجزاء علی الاعمال، لہذا ایک دوسرے گھر کا ہونا ضروری ہے کہ جس میں ان اعمال پہ جزا حاصل ہو. وَإِلَّا لَكَانَ التَّكْلِيفُ ظُلْمًا، اگر کوئی دوسرا گھر نہیں ہے کہ جس میں جزا دی جائے تو تکلیف ظلم قرار پائے گی. وَهُوَ قَبِيحٌ تَعَالَى اللَّهُ عَنْهُ، اور ظلم ایک کبھی چیز ہے، خداوند عالم کی ذات اس سے منزہ اور مبرہ ہے. خداوند عالم وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، خداوند عالم کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. الثالث، تیسری دلیل ان حشر الاجسام ممکن، اجسام اور ابدان کا محشور ہونا امر ممکن ہے، محال تو نہیں ہے. تو جب امر ممکن ہے اور ادھر
والصادق اخبر بوقوعه، صادق نے یعنی پیغمبر اکرم اسلام نے، قرآن مجید نے خبر دیا کہ یہ واقع ہے، فیکون حقا، بس حق ہے جب ممکن ہے، اور اگر صادق نے اس کے وقوع کے بارے میں خبر دی ہے تو حق ہے۔ کس طرح؟ اما امکانہ، اجسام کا محشور ہونا ممکن ہے اس وجہ سے، فلأن اجزاء المیت قابلۃ للجمع، میت کے اجزاء چھوٹے بڑے حتیٰ کہ خاک کی صورت میں بھی ہوں، بالآخر اسی میت کے اجزاء ہیں، فرماتے ہیں یہ استعداد رکھتے ہیں کہ ان کو اکٹھا کیا جائے، قابلیت رکھتے ہیں کہ ان کو اکٹھا کیا جائے، وحفاظت الحیات علیہا، اور ان سے زندگی حاصل کی جائے، ان کو زندگی دی جائے، یہ امر ممکن ہے۔ وہ خدا کہ جو ابتدا میں پیدا فرما سکتا ہے اس کا دوبارہ بنانا تو انتہائی آسان بات ہے۔ ابتدا میں کسی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ چیز ٹوٹ جائے اس کو دوبارہ بنانا آسان ہے، لہذا میت کی اجزاء کا اکٹھا کرنا ممکن ہے۔ وَإِلَّا، اگر ممکن نہ ہوتا تو لما اتصف بها من قبل، تو ابتدائی سے اس کو نہ بنایا جا سکتا، اگر ممکن نہ ہوتا، اب ممکن نہیں تو پہلے بھی ناممکن تھا، بس ماننا پڑے گا کہ جس طرح پہلے ممکن تھا اور واقع، اسی طرح دوبارہ ممکن ہے اور واقع ہے، کہ واللہ تعالی عالم باجزاء کل شخص، کیونکہ خداوند عالم کی ذات ہر میت کے اجزاء سے، ہر شخص کی میت کے اجزاء سے آگاہ ہے۔ دنیا میں ہزارہا کروڑہا افراد اگر مر جائیں تو ہر ایک کے جسم کے ہر حصے کو، کہ جو اگرچہ خاک بھی بن چکا ہے، خداوند عالم کی ذات اسے جانتی ہے۔ کیوں؟ لما تقدم من انہ عالم بکل المعلومات، پہلے ثابت ہو چکا خداوند عالم کی صفات میں کہ خداوند عالم تمام معلومات سے آگاہ ہے، وقادر علی جمیع، ہر چیز پہ قادر ہے، تو جب ہر چیز پہ قادر ہے تو اس پہ بھی قادر ہے۔ لأن ذالک ممکن، کیونکہ اجزاء کے اکٹھا کرنا ممکن ہے، اور خداوند عالم ہر ممکن چیز کو انجام دے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ واللہ تعالی قادر علی کل الممکنات، خداوند عالم تمام ممکنات پہ قادر ہے۔ فثابت ان احیاء الاجسام ممکن، پس ثابت ہو گیا کہ اجسام اور ابدان کا زندہ کرنا امر ممکن ہے۔ واما ان الصادق اخبر بوقوع ذلك، اما یہ کہ صادق نے یعنی سچے نے، مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان نے خبر دی بوقوع ذلك کہ ایسا واقع ہو کے رہے گا، یہ کس طرح اس کا بیان؟ فلأنه ثابت بالتواتر، کیونکہ تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ ان النبی کان یثبت المعاد البدنی، کہ انہوں نے معاد بدنی کو، معاد جسمانی کو ثابت فرمایا ہے، ویقول به، اور اس کے وہ قائل تھے، فیکون حقا، بس یہ امر حقیقی ہے، وہو المطلوب۔ چوتھی دلیل جو جناب نے ذکر کی الحمد رحمۃ اللہ علیہ نے، الرابع، وہ کیا ہے؟ دلالت القرآن علی ثبوتہ، قرآن مجید نے اس کے ثابت ہونے پہ آیات ذکر فرمائی ہیں، دلالت ہے۔ وَإِنْقَارَ عَلَى جَاحِدِهِ، اور جو بھی اس کا منکر ہے خداوند عالم نے اس کا انکار کیا ہے، فَيَكُونُ حَقًّا، پس یہ حق ہے۔ اما الاول، یہ کہ قرآنی آیات اس بارے میں موجود ہیں، وہ یہ ایک آیت جو سورہ نمبر کے یاسین کی آیت ہے، فَالْآيَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى كَثِيرًا، اس کے ثابت ہونے پہ آیات بہت ساری ہیں۔ نحو قولہ تعالی، جیسا کہ یہ قول ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، شخص آتا ہے اور رسول خدا کی خدمت میں مثالیں پیش کرتا ہے کہ آیا معاد بھی ہو سکتی ہے، معاد تو ناممکن ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، در حالانکہ یہ شخص اپنی خلقت کو بھول چکا ہے، بالآخر وہی خدا کہ جس نے اسے پیدا فرمایا ہے یہ بات ہے، اور آ کے کہتا ہے کہ جی یہ تو ناممکن ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ جناب رسول خدا کے دور میں ایک شخص نے کہیں سے ایک ہڈی اٹھائی اور جناب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس ہڈی کو پیس ڈالا، خاک کر دیا، اور جناب رسول خدا کے سامنے آ کے اس کو پھینک دیا، اور
کہا کہ آیا ممکن ہے کہ یہ دوبارہ خاک چیز دوبارہ واپس پلٹ آئے؟ تو خداوند عالم نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ شخص ضرب لنا مثلا ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے، وناسی خلقہ در حالانکہ اپنی خلقت کو بھول چکا ہے۔ قال یہ شخص کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے کہ جو ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہی رمیم در حالانکہ اب یہ خاک ہو چکی، خاکستر ہو چکی۔ قل اے حبیب کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے کہ وہ ذات جس نے ان ہڈیوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ تو آسان ہے۔ وہ بکل خلق علیم، جو چیز بھی خداوند عالم نے پیدا فرمائی ہے وہ ان کو جانتا ہے، جتنے بھی ذرات جتنے بھی بکھر جائیں خداوند عالم ان سے آگاہ ہے، لہذا ان کو جمع کر سکتا ہے۔ وغیر ذالک من الآیات، ان کے علاوہ اور بھی کافی ساری آیات ہیں کہ جو ثبوت معاد جسمانی پہ دلالت کرتی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔